ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز دینی ایمانی بھائیوں، ربیع الاول کا یہ دوسرا جمعہ چل رہا ہے اور ایک عام مزاج اس مہینے میں مسلمانوں کا یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر کچھ لب کشائی کی جاتی ہے، سیرت پاک کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ اسی عنوان کے زیر بحث گزر جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا سنانا ہی محبت ہے یا پھر اس کو عملی جامہ پہنانا بھی ضروری ہے؟ کیونکہ ایک مزاج بن گیا ہے اور ایک ماحول بن چکا ہے کہ محرم کا مہینہ آئے، حضرت حسین کی شہادت پر کچھ لب کشائی کی جائے، معراج کا مہینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ ہو جائے، یا پھر ایسے ہی مہینوں کے اعتبار سے کچھ موضوعات کو چھیڑ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے کہ ہر مہینے کے اعتبار سے کہ اس مہینے میں اسلامی اعتبار سے اسلامی تاریخ کیا بیان کرتی ہے اور کیا واقعات ان تاریخوں میں رونما ہوئے تھے، امت تک ان باتوں کو پہنچانا بھی چاہیے۔ لیکن اسی پر بس نہیں کیا جائے کہ واقعات سنے اور سنائے جائے اور اس پر اشعش کر دیا جائے یا پھر اس کو بالائے طاق اٹھا کر رکھ دیا جائے، اسی پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ آدمی اس چیز کو عملی جامہ پہنا لیتا ہے۔ لفظ محبت اور لفظ عشق جو بنا ہے، جو بالکل پاکیزہ طور پر اللہ نے جس کو بنایا ہے، چاہے لفظ عشق کہہ لیں یا لفظ محبت کا آپ تذکرہ کریں، اللہ نے اس کو بہت ہی پاکیزہ بنایا تھا اور ہے بھی اور رہے گا بھی، لیکن ہم نے اس لفظ کو گندا کر ڈالا ہے۔ ہم نے محبت نام رکھ دیا ہے اس چیز کا کہ ایک غیر محرم کا غیر محرم سے تعلقات قائم رکھنے کو کہتے ہیں محبت، یا اسے ہم نے دوسرا نام عشق دے دیا ہے، یا ہم نے محبت اسے کہا ہے
جو لیلا اور مجنون کے واقعات کے اندر بیان کیا جاتا ہے یا شیریں فرحات کے واقعات کو بیان کرنے کا نام ہم نے محبت سمجھ رکھا ہے۔ حالانکہ لفظ محبت یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی وضع کیا گیا تھا۔ قرآن کریم کے 4 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اپنی امت محمدیہ آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو تم مجھ سے محبت کرو، اور اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو آخر یہ محبت کہتے کسے ہیں اور یہ محبت کس چڑیا کا نام ہے؟ ہمارے دماغوں میں فوراً وہی دنیاوی منفرد واقعات آ جاتے ہیں اور ان کی مثالیں بھی پیش کی جاتی ہیں، ایسی محبتیں جس سے ان کی دنیا بھی خراب ہوئی اور آخرت کو تو پتہ ہی نہیں، شاید آخرت بھی خراب ہو گئی ہو، لیکن ہم فیصلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جن کی دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد ہوئی، ایسی محبتیں جن کے تذکرے کتابوں میں ملتے ہیں اور جن کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنا ایک مقام رکھتی ہے، اس کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے، چاہے کہ اس کو دنیا والوں کی محبت سے تشبیہ دی جائے، بالکل سراسر یہ بات غلط ہے۔ تو محبت ایسی ہو کہ آدمی جس کے لیے اپنا تن من دھن سارا کا سارا قربان کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے ساری دنیا سے زیادہ محبت ہے، میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے عشق کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو عمر، کیا تم اپنے آل اولاد سے بھی مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں، میں اپنے اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا کہ اپنی بیوی سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اپنی بیوی سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ عمر، کیا تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ تو آپ نے کہا تھا کہ عمر، اگر تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہو تو تم پھر کامل مومن نہیں ہو۔ جان سے زیادہ محبت کرنا یہ ایمان کی تکمیل کی نشانی بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرما رہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص جب تک کہ مومن نہیں ہو سکتا تب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی آل اولاد اور اس کے والدین یہاں تک کہ ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا غور کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اے عمر، اب تم کامل مومن بن چکے ہو۔ تو محبت کی تکمیل اور ایمان کی تکمیل کی علامت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے زیادہ محبت کرنا، اور محبت کی اور عشق کی بنیادی شرط ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اور جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کا مطیع بن جاتا ہے، اس کا فرما بردار بن جاتا ہے، وہ اپنے محبوب کی اور اپنے معشوق کی ہر چیز کو اور ہر رقم کی پیروی کرتا ہے۔ کہ آپ نے نہیں سنا کہ ایک مرتبہ لیلا نے مجنوں سے کہا تھا کہ اپنے جسم کا کوئی گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر مجھے پیش کرے، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو
تو پھر اپنے بدن سے یا پھر اپنے جسم سے کہیں سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر پیش کر. درمیان میں ایک جھوٹا مجنون بیٹھا ہوا تھا، جعلی مجنون درمیان میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس کی خادمہ آئی اور وہ جو جعلی مجنون راستے میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہہ دیا کہ لیلا نے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے جسم کا کوئی گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر پیش کرے. تو وہ جو ڈپلیکیٹ مجنون تھا، جو جعلی تھا، نقلی تھا، اس نے کہا کہ لیلا سے پوچھ کر آؤ کہ کس حصے کا گوشت کا ٹکڑا چاہتی ہے. تو جو خادمہ واپس آئی اور اس نے پوچھا کہ وہ عاشق آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بدن کے کس حصے کا ٹکڑا اس سے چاہتی ہو منگوانا. تو لیلا نے کہا کہ حقیقی مجنون نہیں، اگر میرا حقیقی مجنون ہوتا تو ایک سوال ہی نہیں کرتا، تھوڑا اور آگے چلے جانا، وہ مل جائے گا. اور جب وہ واپس آئی اور حقیقی مجنون سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے اس سے وہی سوال کیا کہ لیلا نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اگر واقعتاً آپ کو لیلا سے محبت ہے اور عشق ہے تو اپنے جسم کا کوئی گوشت کا ٹکڑا نکال کر دے دے. حقیقی مجنون نے بجائے سوال کرنے کے کہاں سے مانگا ہے، سوال کیے بغیر ہی اس نے کہا کہ اپنے ران سے گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا کاٹا اور کہا یہ لے جاؤ، تشت میں سجایا. اور پھر کہا کہ رکو، شاید لیلا نے اس پیر کے حصے کا ٹکڑا منگایا ہو، پھر وہاں سے کاٹ کر دیا. اور پھر کہا کہ شاید لیلا کو یہاں کا ٹکڑا پسند ہو، پھر اپنے ہاتھ سے اور اپنے شانوں سے اور اپنے پیٹھ سے اس نے جگہ جگہ سے ٹکڑے کاٹ کر پیش کیے کہ شاید لیلا کو یہاں کا ٹکڑا پسند. یہ نہیں پوچھا کہ کہاں سے منگوائے، بلا چون چرا کے آدمی اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے، مطیع بن جاتا ہے. یہ محبت کی سب سے پہلی علامت اور بنیادی شرط ہے. اور بعد میں پھر آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا، اس کا چال چلن اس کا محبوب بن جاتا ہے. اسے جو چیزیں پسند ہوتی ہیں یہ اس کی پسندیدہ بن جاتی ہے. اگرچہ کہ اسے پہلے ناپسند کرتا تھا لیکن اپنے محبوب کی پسند بھی وہ اسے اپنی پسند بنا لیتا ہے. یہی لیلا مجنون کے واقعات کی مثال عام طور پر دی جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ لیلا سے مجنون نے جس قدر محبت کی، اگر خدا کی قسم اللہ سے محبت کر بیٹھتا تو سب سے بڑا ولی بن جاتا. چونکہ لیلا کوئی خوبصورت خاتون نہیں تھی، بہت کالی کلوٹی تھی. لیلا کو لیلا اسی وجہ سے کہا گیا تھا کہ وہ کالی تھی، کالی کلوٹی تھی. کسی نے ایک مرتبہ مجنون سے پوچھا کہ تم لیلا سے اتنی محبت کیسے کرتے ہو، حالانکہ دکھنے میں کوئی خوبصورت نہیں ہے، کوئی رنگ راشن والی نہیں ہے، وہ تو انتہائی کالی کلوٹی خاتون ہے. لیلا سے کہا تھا، لیلا سے پوچھا کہ مجنون تم سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے حالانکہ تم تو کالی ہو. تو لیلا نے کہا کہ مجھے دیکھنے کے لیے مجنون کی آنکھ چاہیے. مجنون جس آنکھ سے مجھے دیکھتا ہے، اگر تم اس آنکھ سے مجھے دیکھو گے تو تم بھی مجھ سے محبت کر بیٹھو گے. جس گلی سے وہ گزرتا تھا ایک مرتبہ اسی گلی کے کتے کو چومنے لگا، پیروں کو چومنے لگا. کسی نے کہا کہ وہ احمق، اس گلی کے کتے کے پیر کو تو چومتا ہے. تو مجنون نے کہا کہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ میری لیلا کی گلی کا کتا ہے، تم نہیں جانتے ہو کہ جہاں یہ قدم رکھتی ہے وہیں پر اس کتے نے قدم رکھا ہوگا، اسی وجہ سے میں اس کتے سے بھی محبت کرتا ہوں. ایک مرتبہ ستاروں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا. کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے مجنون، ستاروں کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کس ستارے کی روشنی میری محبوبہ کے گھر پر پڑتی ہے، مجھے اس ستارے سے محبت ہو جائے. کبھی در و دیوار کو چومنے اور چاٹنے لگا. کہا کہ کیوں چومتے اور چاٹتے ہو؟ تو کہا کہ یہ میری لیلا کے گھر کی در و دیوار ہے، اس لیے اس کی در و دیوار سے بھی مجھے اس سے محبت ہو گئی. تو آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی گلی کا وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کے وہ چکر کاٹنے لگتا ہے. حالانکہ دنیا کی ایسی محبت ہے جن کا آخری انجام تباہی، ہلاکت اور بربادی، سوائے اس کے کہ دنیا اور آخرت کی خرابی اور کچھ ملنے والا نہیں. لیکن آدمی اتنا زیادہ دیوانہ ہو جاتا ہے. محبت کرنے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھائی.
ان کی ہر ادا کو محفوظ رکھا، آپ کا چلنا محفوظ رکھا، آپ کا اٹھنا محفوظ ہے، آپ کا بیٹھنا محفوظ ہے، آپ کا مسکرانا محفوظ ہے، آپ کا غصے میں آنا محفوظ ہے کہ آپ غصے میں آتے تو آپ کا چہرے انور کیسے دکھائی دیتا، آپ مسکراتے تو آپ کیسے دکھائی دیتے، آپ چلتے تو آپ کس انداز سے چلتے، آپ اپنوں کے ساتھ کیسے ہوتے، آپ غیروں کے ساتھ کیسے ہوتے، آپ باہر ہوتے تو آپ کی زندگی کیسے ہوتی، آپ اگر گھر میں ہوتے تو اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسے ہوتا، آپ بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آتے، آپ بچوں سے کیسے محبت فرماتے، ہر ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب شمائل ترمذی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احاطہ کیا گیا، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا مسکرانا، آپ کے داڑھی کے بال، آپ کے سر کے بال کیسے تھے اور آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کی ناک کیسی تھی، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کا قد کیسا تھا، ساری تفصیلات شمائل ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹ کی لکھی ہیں۔ صحابیوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ آپ کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا چلنا کیسا تھا، تو روایت میں آتا ہے کہ آپ جب چلتے تھے تو گویا کہ ایسے لگتا تھا آپ کسی اونچائی کی طرف سے ڈھلان کی طرف آ رہے ہو، یعنی کوئی پہاڑ سے اترتا ہے تو جس تیزی کے ساتھ آتا ہے اور جو اس کا جھکاؤ ہوتا ہے زمین کی طرف، کہ عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ کا چلنے کا انداز تھا، آپ سینہ تان کر اور سینہ چوڑا کر کے کشادہ کر کے نہیں چلتے، اکڑ کر اور اترا کر نہیں چلتے، انداز بیان کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو، اونچائی سے ڈھلان کی طرف آ رہا ہو، تو اس کا جو اترنے کا انداز ہوتا ہے کہ اس کا اگلا حصہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ تیز رفتار اتنے تھے کہ پیدل چلنے والوں کو دوڑنا پڑتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اگر کوئی چلتا تھا تو آپ پیدل ہی چلتے تھے، لیکن ساتھ چلنے والے دوڑ کر چلتے تھے، ایسی آپ کی تیز رفتاری تھی اور نرم گفتاری ایسی تھی گویا کہ آپ کی زبان سے پھول جھڑ رہے ہوں، ایک ایک بات صاف انداز میں الگ الگ لفظ آپ ظاہر کرتے تھے کہ سامنے بیٹھنے والا مطمئن ہو جاتا، یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے کیا کہا، میرے بات سمجھ میں نہیں، ہر بات کو آپ اگر کوئی اہمیت والی ہوتی تو 3 مرتبہ دوہرا، آپ کا مسکرانا، آپ کا ہنسنا ایسا تھا کہ آپ کبھی زندگی میں دانت نظر نہیں آیا، اس انداز سے مسکراتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چہرے انور پر آپ کے ایسے رعب تھا کہ اگر کوئی پہلی مرتبہ دیکھتا تو ہیبت کھا جاتا، ڈر جاتا، یعنی کوئی دشمن دیکھتا تو اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا۔ 1 مہینے کی مسافت تک آپ کا رعب پڑتا، 1 مہینے کی مسافت تک، یعنی کوئی اگر رعب دار شخص سامنے کھڑا ہو جائے تو آدمی بات نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رعب تھا اتنی دور تک پڑتا تھا کہ اگر ایک آدمی 1 مہینہ پیدل چل کر جائے تو جتنے کلومیٹر کا راستہ وہ طے کرتا ہے اتنی دور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب پڑتا تھا۔ آپ کے بال گھنگریالے تھے، آپ کے بال زیادہ لمبے ہو جاتے تو کانوں کے لو تک آتے، بالوں کا تذکرہ موجود ہے، بالوں کا تذکرہ۔ آپ زیادہ لمبے بھی نہیں تھے کہ بہت زیادہ لمبا جسے کہا جا سکے، اور آپ زیادہ پستخط بھی نہیں تھی کہ جسے ناٹا کہا جا سکے، آپ درمیانی قد والے تھے، میانہ قد آپ کا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کا سینہ کشادہ تھا، آپ کا ماتھا کشادہ تھا، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، نبوت کی نشانی تھی، مہر نبوت جسے آپ کہیں، دونوں شانوں کے درمیان یہ آپ کی نشانی تھی۔ آپ کے سینے پر بہت زیادہ بال نہیں تھے، جیسے عام طور پر مردوں کے ہوتے کہ بہت زیادہ بال جسم پر ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر ایسے گھنے بال نہیں تھے۔ ہاں، سینے سے لے کر ناک تک بالوں کی ایک باریک لکیر بنی ہوئی تھی، یہ آپ کے بالوں کی نشانی۔ آپ کی ہتھیلیاں اتنی نرم تھی کہ صحابی فرماتے کہ
ہتھیلیوں سے زیادہ نرم کبھی ریشم کو چھوا نہ اور اسے کوئی چیز زیادہ نرم چھو. ایسے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں ہتھیلی کو ہاتھ لگا رہا ہوں یا پھر ریشم کو ہاتھ لگا رہا ہوں. اتنی زیادہ نرم آپ کی ہتھیلیاں مبارک تھی, آپ کی انگلیاں کشادہ تھی, آپ کے دانتوں میں سان دکھائی دیتی تھی, باریک سانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں تھی. آپ کے بال سارے کالے ہی تھے, لیکن جو کن پٹی ہوتی ہے یہاں کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے, بالوں میں کچھ سفیدی جھلکتی تھی. 12 یا 13 بال تھے. امام ترمذی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو داڑھی مبارک کے اندر سفید نظر آتے تھے, چمکتے ہوئے نظر آتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمولی سا نقشہ ہے جو میں یہاں حضرات کی گوشے گزار کیا ہوں. ام معبد رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہے تھے. راستے میں ام معبد کا مکان پڑتا ہے. ام معبد رضی اللہ عنہ کے مکان پر آپ تشریف فرما ہوئے. آپ نے کہا کہ کچھ کھانے کو ہو تو دے دیں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھانے کو تو نہیں ہے, ایک بکری ہے جسے دودھ بھی نہیں آتا, لاغر ہے بکری, کمزور ہے, کوئی فرما بدن والی نہیں ہے, ایک بکری ہے. ام معبد سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکری مجھے دو, میرے پاس لاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو ہاتھ لگایا, اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا. وہ بکری تھوڑی ہی دیر میں فرما بدن ہو گئی اور اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا. ام محمد فرماتی ہے کہ میں نے بھی پیا, بچوں کو بھی پلایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا, اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے. سبھی نے سیر و سکم ہو کر پیا اور آپ چل دیے. ام محمد کے شوہر آئے, انہوں نے دیکھا کہ بکری یہ تو وہ نہیں لگ رہی جو ہماری بکری ہے. پوچھا کہ کس کی بکری ہے؟ کہا کہ یہ ہماری ہی بکری ہے. کہا کہ اسے تو دودھ نہیں آتا تھا, اس کے تھن بھرے ہوئے نظر آتے. تو اس خاتون نے کہا کہ ایک شخص یہاں سے گزر رہا تھا, اس کے ہاتھ اس بکری کو لگے, اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا اور میری بکری فرما بدن نظر آنے لگی. شوہر نے پوچھا کہ وہ شخص کیسا تھا, مجھے بتاؤ وہ شخص کیسا تھا. تو کہنے لگی کہ ظاہر الوضاء ادلج الوجہ انہ وسیم قصیم, وہ کشادہ چہرے والا, وہ اس انداز سے کہ اتنا دبلا بھی نہیں کہ اسے لاغر کہا جائے اور اتنا موٹا بھی نہیں کہ اسے کوئی موٹا کہہ دے, بالکل درمیانہ جسم اور درمیانہ قد والا شخص تھا. میں کیا کہوں, آخر میں اتنا کہتی ہوں کہ انہ وسیم قصیم, انہ وسیم قصیم. 2 لفظ اس نے کہے کہ 2 لفظ, وہ وسیم تھے, وہ قصیم تھے. عربی اپنی زبان کے اندر ایک بڑا سمندر سمیٹتی, سمندر کو کوزے میں سمیٹنے والی ایک ایسی عربی زبان ہے. ایک ایک لفظ کی گہرائی میں چلے جاؤ, ہزاروں معنی اس کی نکل جائے, سینکڑوں معنی نکل جائے. تاکہ انہ وسیم قصیم, آپ وسیم تھے اور قصیم تھے. وسیم اسے کہتے ہیں کہ جسے جتنی مرتبہ دیکھو دیکھتے ہی آدمی رہ جائے, اس کا دل کبھی نہ بھرے, دیکھنا ہی دل چاہے, ایک مرتبہ دیکھو پھر دل چاہے کہ آپ دنیا کے مناظر دیکھتے ہو. آپ کہیں چلے جاؤ گھومنے کے لیے سیر و تفریح کے مقامات پر, آپ کشمیر چلے جاؤ یا پھر اور کوئی جگہ چلے جاؤ, آپ کا دل چاہے گا کہ دوبارہ جائیں. آپ جائیں گے, پھر دل چاہے گا کہ ایک اور مرتبہ جائیں, لیکن 4تھی یا 5ویں مرتبہ دل بوریت محسوس کرتا ہے اور آپ خود کہے اٹھوں گے کہ بس بھائی بہت تھک چکا ہوں اور بور ہو چکا ہوں. ہر مرتبہ یہی جگہ گھومیں, کوئی اور نئی جگہ کا پلان بناتے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ذات گرامی تھی کہ جسے صحابہ بس تکتے رہ جاتے تھے. صبح تہجد کی نماز سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے کہ سب سے پہلے آپ کے چہرے انور کا دیدار ہو, کہ رات گزر چکی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو ہم نے نہیں دیکھا. کہ جتنی مرتبہ دیکھے دیکھنے کو دل کرتا ہی چلا جائے, دل نہ بھرے, اسے وسیم کہتے ہیں. اور آپ قصیم تھے. قصیم اسے کہتے ہیں کہ جس زاویے سے دیکھا جائے ہر طرف سے وہ 100% کامل اور مکمل نظر آئے, کہیں سے کوئی نقص نظر ہی نہ آئے, کہیں سے کوئی نقص نظر نہ آئے. کوئی عمارت بنا لے, خوبصورت عمارت تیار کر لے,
تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی اچھی بلڈنگ بنایا ہے، لیکن تھوڑا سا دروازہ یہاں آ جاتا اور اچھا لگنے لگتا۔ یہ ایک اشکال ہوتا ہے، ایک عیب نکالا ہی جاتا ہے۔ بڑا اچھا تعمیر کیا ہے نقشہ، تھوڑا سا رنگ اس طریقے سے دیتے تو اور بھی اچھا نظر آتا، ٹائلس اس طریقے کی بٹھواتے تو اور بڑا اچھا نظر آتا۔ یا کسی کو لڑکا یا لڑکی پیدا ہو جائے، بڑا خوبصورت لڑکا ہے، ناک تھوڑی سی کھڑی نظر آتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا، تھوڑا سا اور لمبا اور کڑنتا ہوتا تو کتنا خوبصورت نظر آتا۔ ساری دنیا کے انسانوں میں آپ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عیب نکال ہی لو گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات گرامی تھی کہ جس کو آپ جس اینگل سے دیکھیں اور اس زاویے سے دیکھو گے، کہیں آپ کو کوئی کمی اور کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جسے حسان بن ثابت نے کہا تھا، گزشتہ جمعے میں نے بتلایا تھا کہ اے نبی، آپ کو اللہ نے ساری دنیا سے حسین پیدا کیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے دنیا میں بچے کو نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے اللہ نے پاک پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اور نبی جی آپ کو اللہ نے ایسے بنایا ہے گویا کہ رب آپ سے پوچھ رہا تھا کہ نبی بتاؤ تیرے دانت کیسے بناؤ، تیرے ہونٹ کیسے ہو، تیرے سر کے بال کیسے ہو، تیری انگلیاں کیسے ہو، تیرے پیر کیسے ہو، تیرا جسم کا قد کیسا ہو، اور تیرا ایک ایک انگ اور تیرا ایک ایک عضو کس انداز سے بناؤ۔ گویا کہ رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کر بنایا اس انداز سے۔ تو آپ کی ہر چیز محفوظ ہے، آپ کا حسن و جمال محفوظ ہے۔ گزشتہ جمعے میں کہا تھا کہ جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا انہوں نے اپنے پورے کاٹ دیے تھے، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے تھے۔ وہاں حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں، وہاں پر حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں، اور یہاں انگلی کو دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تھا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اور آپ کا کمال اور آپ کا حسن جو انتہا کو پہنچا ہوا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کے 99 درجات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ساری شریعتوں کی سردار شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و ابراہیم و اسماعیل، اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، سب کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ لوگوں میں سے جنہیں چنا جاتا ہے، لوگوں میں سے جنہیں چنا جائے انہیں انبیاء کہتے ہیں، اور انبیاء میں سے جنہیں چنا جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا کہ آدم یہ لو تھوڑی سی شریعت تم لے کر چلے جاؤ، شیش تم آؤ یہ لے کر چلے جاؤ، ابراہیم یہ شریعت تم لے کر چلے جاؤ، اسماعیل تم آؤ یہ تم لے کر چلے جاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو کہا کہ اے محمد جتنا پڑا ہے ساری شریعت لے کر چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہارے بعد کسی نبی کو آنا ہی نہیں، ہر ادا محفوظ ہے۔ اگر آپ کو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو اور حقیقی محبت ہو تو آپ کو پھر معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے والد کا نام کیا تھا۔ خدا کی قسم اگر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کسی نوجوان سے پوچھ لو تو شاید شرمندہ ہو جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام کیا تھا، میں تک نہیں جانتا۔ ہم سے زیادہ غیر یہودی عیسائی اللہ کے رسول کے سیرت سے واقف ہے۔ ایک شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کے بارے میں ایک کتاب لکھی، اس نے The 100 People of the World، کہ دنیا کے 100 ایسے لوگ جن سے ساری دنیا متاثر ہوئی، وہ یہودی ہے، عیسائی ہے۔ اور اس نے سوچا کہ ان 100 لوگوں میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے، تو ساری سیرتوں پر اس نے نظر دوڑائی، آخر میں وہ یہودی اور عیسائی ہونے کے باوجود اس بات پر مجبور ہوا کہ ان 100 شخصیات میں سب سے پہلا نمبر اگر کسی کا آتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا آتا ہے۔ وہ ہم سے زیادہ واقف ہے، اور ہم نبی کے نام لیوا، نبی کے عشق کا، محبت کا اظہار کرنے والے، ہمیں نبی کی تاریخ کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ چاہے کہ کسی سے پوچھ لیا جائے کہ محمد کے والد اور والدہ کا نام بتائیں، دادا اور دادی کا نام بتائیں، آپ کی بیویاں کتنی تھی ان کے نام سنائیں، آپ کے بچے کتنے تھے، بچیاں کتنی
جان کا تذکرہ تو بہت دور ہے، بیٹیوں اور بیٹوں کا تذکرہ تو بہت دور ہے، آپ کے اونٹوں کے نام بھی شریعت تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے۔ آپ نے کتنے اونٹ استعمال کیے، آپ نے کتنی تلواریں استعمال کی تھی، آپ کے گھوڑے کتنے تھے اور آپ کی سواریاں کتنی تھی، ساروں کی تاریخ موجود ہے۔ 10 گھوڑے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے تھے، ان گھوڑوں کے نام بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، ان گھوڑوں کے نام بھی، جس کے اندر سقب، سحسامہ اور لذاذ اور اسی طریقے سے ثقیب اور ظریف، اسی طریقے سے ظریف اور مستجر، یہ گھوڑوں کے نام ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی، اور ایک ایک گھوڑے کی تاریخ موجود ہے۔ تاریخ مستجر، اس گھوڑے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی دیہاتی سے خریدا تھا جس کا نام سماک بن حارث تھا، وہ اس مستجر گھوڑے کو فروخت کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کا سودا کیا اور پھر اس کے بعد جانے لگے، تو جاتے وقت دوسرا کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ اس یہودی سے، سماک بن حارث سے، کہ تم مستجر گھوڑا بیچو گے؟ تو اس نے کہا کتنے میں لو گے؟ جو قیمت اللہ کے رسول نے لگائی تھی اس سے ڈبل اس نے قیمت بتائی۔ تو اس نے کہا کہ او محمد، کیا تم یہ گھوڑا لینا چاہتے ہو یا پھر دوسرے کو بیچ ڈالو؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی سودا تو ہو چکا ہے، میں نے گھوڑا تجھ سے خرید لیا ہوں، اب کس سودے کی بات کرتا ہے؟ کہا کہ نہیں، سودا نہیں ہوا، اگر سودا ہوا ہے تو کوئی گواہ پیش کرو، کوئی گواہ پیش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، کوئی سامنے سودا ہوتے وقت نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ میں کس کو گواہ بناؤں؟ ادھر سے خزیمہ بنت ثابت رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، انہوں نے معاملہ دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس یہودی سے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، گواہ اگر آ گئے تو آپ گھوڑا لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ تو سودے کے وقت موجود نہیں تھے، پھر آپ نے گواہی کیسے دی کہ میں نے اس سے گھوڑا خریدا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ آسمان سے اوپر کی باتیں اور زمین کے نیچے کی باتیں بتاتے ہو، آپ جنت اور جہنم کے تذکرے ہم سے کرتے ہو، ہم نے کبھی جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، آپ سے ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ کیا یہ حقیقی چیز ہے یا جھوٹی چیز ہے، آپ ان باتوں کا تذکرہ ہم سے کرتے ہو، تو پھر آپ ایک گھوڑے کا تذکرہ کرتے ہو، تو پھر میں کیسے آپ کو جھٹلا سکتا ہوں؟ میں نے بے ساختہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو اس یہودی سے خریدا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ خزیمہ بنت ثابت آج سے ذو الشہادتین ہے، یعنی کہیں اگر کسی کی گواہی پیش کی جاتی ہے شریعت میں تو 2 مرد پیش کرنا ہوتا ہے، 2 مسلمان مرد، لیکن اگر خزیمہ اکیلا آ جائے تو اس کی گواہی 2 مردوں کے برابر سمجھی جائے گی۔ تو یہ مستقل اس گھوڑے کی تعریف موجود، سقب، سحسامہ، ثقیب، ظریف، یہ گھوڑوں کے نام۔ تلواریں آپ نے استعمال کی، 10 تلواریں آپ نے استعمال کی تھی، جن میں سے 8 تلواروں کے نام ملتے اور 2 کے نام نہیں ملتے۔ 10 تلواریں جن میں مشہور ہے ذوالفقار، جو سب سے پہلی تلوار تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر کے موقع پر ہدیتاً اور وراثتاً ملی تھی، ہدیتاً ملی تھی، جو مال غنیمت آتا ہے۔ اسی تلوار کو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تحفتاً دیا تھا، حضرت علی کے پاس آئی وہی تلوار ذوالفقار۔ اور ایک ہے رسول، یہ وہ تلوار تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے آئی تھی۔ بلقیس سے جب حضرت سلیمان کا مقابلہ ہوا تھا تو بلقیس نے کہا تھا کہ ہم کچھ ہدیے اور تحائف سلیمان کو بھیجتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس نے 9 تلواریں بھیجی تھی، جس میں ایک یہ رسول تلوار بھی تھی، اور یہ تلوار چلتے ہوئے عیسائیوں کے گھرانے تک آئی، اور ایک عیسائی قبیلہ جو بنو قی کے نام سے مشہور تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بھیجا تھا کہ جتنا ان کا مال ہے وہ سارا کا سارا یہاں لے کر آئے، تو قبیلے کے پاس وہ تلوار وراثتاً چلی آ رہی تھی جو کہ عیسائی قبیلہ تھا، وہ رسول تلوار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دی۔ ایک تلوار معصور، یہ وہ تلوار ہے جو خاندانی وراثت میں آپ کو ملی تھی، جو آپ کے والد حضرت عبداللہ کی وراثت سے آپ تک چلتی ہوئی آئی تھی، جس کا نام معصور ہے۔ تلواروں کے نام موجود روایتوں کے اندر، آپ کے زرہوں کے نام موجود ہیں جو آپ زرہ پہنا کرتے تھے، 4 زرہیں تھی جو جنگ کے موقع پر آپ پہنتے تھے، ذات الحواشی، ذات الفضول، ان زرہوں کے نام ہیں، جس میں فضہ ہے،
یہ زرہوں کے نام ہے۔ ذات الفضول یہ وہ زرہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت قریب آیا تھا، گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذات الفضول زرہ کو ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کر کچھ آٹا مانگ کر لایا تھا۔ یہ وہ زرہ ہے، اس کی تاریخ موجود ہے، تلواروں کے نام موجود ہیں۔ اسی طریقے سے دو خچر تھے، دو خچر، ایک کا نام دلدل تھا اور ایک کا نام فضہ تھا۔ دو خچر آپ نے استعمال کیے۔ دلدل یہ وہ خچر تھا جو شاہ اسکندریہ کی جانب سے ماریہ قبطیہ کے ساتھ اس بادشاہ نے، اسکندریہ کے بادشاہ نے ماریہ قبطیہ کے ساتھ، ماریہ قبطیہ کو بھی ہدیۃً اللہ کے رسول کو دیا تھا، اور ایک دلدل نامی خچر بھی اللہ کے رسول کے حصے میں آیا تھا۔ یہ وہ خچر ہے۔ گدھوں کی تاریخ موجود ہے، گدھوں کی، کہ جو نبی سے جڑ گیا وہ گدھا بھی سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہو گیا۔ گدھے کی زندگی محفوظ ہے، تعجب ہوتا ہے۔ دو گدھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ایک کا نام عفیر تھا اور ایک کا نام یعفور تھا۔ یعفور، عفیر کا انتقال حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر عفیر کا انتقال ہو گیا، اور یعفور یہ وہ گدھا تھا جو کسی یہودی کے پاس رہا کرتا، یہودی کے پاس۔ اس گدھے کا نام بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا نام تھا یزید، اس کے باپ کا نام تھا شہاب، گدھے کے باپ کا نام۔ ہمیں تو نبی کے والد کا نام بھی پتہ نہیں، کیسے عاشق رسول ہوئے، کیسے محبت کرنے والے۔ ہم تو چھوٹے عاشق رسول ہیں، اگر سچے ہوتے تو صحابہ کی طرح محبت کرنے والے ہوتے، جنہوں نے ان پر مر مٹنے والے گدھے کی تاریخ کو بھی رقم کیا ہے۔ اس گدھے کا نام یعقوب، اس کے باپ کا نام شہاب تھا۔ وہ گدھے نے اللہ کے رسول سے بات کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کلام کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں خاندانی گدھا ہوں اور میری نسل کا میں آخری گدھا ہوں، میرا نام یزید ہے، میرے باپ کا نام شہاب ہے۔ آپ نے اس کے بعد اس کا نام یعقوب رکھا، آپ نے کہا کہ تیرا نام آج سے یعقوب رہے گا۔ اس کی عجیب تاریخ ہے۔ یہ گدھا کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خاندان پر جو میرے باپ دادا چلے آئے تھے ان کی بیٹوں پر ہر نبی نے سواری کی، میں کسی قسمت کی خرابی کی وجہ سے کہ یہودی کے گھرانے میں چل گیا، اس کے قبضے میں چل گیا، میرا مالک مجھے بہت مارتا تھا، مجھ پر ظلم کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا مگر میں اسے گرا دیتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی نبی کے علاوہ میری پیٹھ پر سوار ہو۔ اے نبی جی، میں اپنے خاندان کا آخری گدھا ہوں، نسل کا آخری گدھا ہوں، اور آپ نبوت کے آخری نبی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری پیٹھ پر بیٹھ کر میری خاندانی وراثت کو ختم کر دیں۔ وہ یعقوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کو کسی کو بلانا ہوتا تو آپ کہتے کہ ابو بکر کو بلاؤ، وہ یعقوب جاتا، حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر کھٹکھٹاتا اور دستک دیتا، وہ یہ سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آیا ہے۔ حضرت عمر کو بلاؤ تو حضرت عمر سمجھ جاتے کہ دربار رسالت سے بلاوا آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا جس دن، سارے مدینے کی گلیوں سے آوازیں کرتا ہوا گدھا پھر رہا تھا اور روتا چلاتا پھرا، یہاں تک کہ دیواروں سے ٹکرنے لگا اور ایک کنویں کے اندر چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اور یہ بات ظاہر کر کے گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے تو مجھ گدھے کی زندہ رہنے سے کوئی مجھے فائدہ نہیں، لہٰذا میں مرنا چاہتا ہوں۔ گدھوں کی تاریخ موجود ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ اونٹوں کی تاریخ، 45 اونٹیاں تھی آپ کے پاس جو دودھ دینے والی تھی، اور 4 اونٹیاں ایسی تھیں جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے۔ ازوا، قصوا، شہوا، یہ اونٹیوں کے نام ہیں، ان کے نام بھی موجود ہیں۔ آپ کے تلواروں کے نام موجود، آپ کے نیزوں کے نام موجود۔ ایسا کامل اور مکمل نبی ہم کو دیا گیا۔ عشق نبی کی بنیادی علامت ہے، عشق کی، جو میں نے شروع میں بات کہی کہ محبت کی یہ بنیادی علامت ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے ہر ادا کو محفوظ رکھتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اور سنیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پسینہ آتا ہے، آپ کو پسینہ آتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین
پر احسان فرمایا کہ ایک ایسا رسول ان نے بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، مجھے پسینہ آتا ہے اس وجہ سے کہ میں تم لوگوں میں سے ہوں، میں تم لوگوں میں سے ہوں، یعنی انسانوں میں سے مجھے پسینہ آتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں تم میں سے ہوں لیکن تم جیسا نہیں، میں تم میں سے ہوں لیکن تم جیسا نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سو جاتے ہیں، آپ سو جاتے ہو، آپ کو نیند لگ جاتی ہے، تو آپ نے کہا کہ عائشہ میں تم ہی میں سے ہوں، میں تم لوگوں میں سے ہوں، مجھے نیند آتی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیند سے بیدار ہوتے ہو تو بغیر وضو کیے کہ آپ مصلی پر چلے جاتے ہو۔ آپ نے کہا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، تم ہی میں سے لیکن تم جیسا نہیں ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرورت بھی پیش آتی ہے، آپ استنجا کے لیے جاتے ہو، طہارت کے لیے جاتے ہو۔ آپ نے کہا کہ عائشہ میں تم ہی میں سے ہوں، مجھے بھی استنجا کی ضرورت پیش آتی ہے، مجھے بھی طہارت کا تقاضا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ ایک مرتبہ ضرورت کے لیے گئے تھے، میں نے سوچا کہ آپ جہاں ضرورت کے لیے گئے میں چاہتی ہوں کہ میں بھی وہاں پر جا کر دیکھوں۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا تو مجھے وہاں خوشبو آ رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ کہا کہ عائشہ میں تم میں سے ہوں لیکن تم جیسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز کو، آپ کی استنجا کو اور آپ کی طہارت کو زمین فوراً نگل لیا کرتی تھی۔ آپ کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار روایتوں کے اندر موجود ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کتاب کے اندر کہ آپ کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی، باوجود ہے کہ اللہ کے رسول کا پسینہ خوشبودار تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی خدمت میں 10 سال رہے، کوفے کی کسی بڑی مسجد کے امام بنے۔ اس دور کے اندر ایسا دور تھا کہ لوگ پہلے سے آ جایا کرتے تھے، امام پیچھے سے آتا تھا۔ آج کا دور ہے کہ امام پہلے آ کر بیٹھ کر لوگ آرام سے آتے ہیں۔ یہ آج کی صورتحال ہو، ساری مسجدیں کھچا کر بھری ہوئی ہوگی، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ انس بن مالک آ رہے ہیں۔ انس بن مالک جیسے مسجد میں داخل ہوتے تو خوشبو سے ساری مسجد معطر ہو جاتی تھی، سارے لوگ پیچھے پلٹ کر دیکھتے کہ امام صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ انس بن مالک مصلی پر آ کر نماز پڑھاتے، نماز کے بعد کسی نے پوچھا انس بن مالک سے اتنی بہترین خوشبو تم کہاں سے لاتے ہو، یہ عطر تم لائے کہاں سے ہو؟ انس بن مالک نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، 10 سال میں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی، آپ کو پسینے مبارک آتا تھا، اس پسینے کو میں جمع کرتا تھا اور ایک شیشی کے اندر اتارتا تھا، یہ وہی پسینہ ہے جو میں آج لگا کر آتا ہوں، اسی کی وجہ سے ساری مسجد معطر ہو جایا کرتی۔ تاریخ موجود ہے، سیرت کو اٹھا کر دیکھیں۔ ربیع الاول کا مہینے کا حق یہی ہے کہ ہم اگر نعرہ بھی لگاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور آپ سے عشق کا، لیکن اگر کوئی غیر مسلم یا کوئی یہودی عیسائی آپ سے سوال کر دیتا ہے کہ آپ اگر حقیقی عاشق رسول ہو تو بتاؤ کہ محمد کے والد کا نام کیا ہے، آپ کے دادا کا نام کیا ہے، آپ کے دادی کا نام کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ امت کا نوجوان شرمندہ ہو جائے گا۔ شرمندگی کی وجہ سے سر کو جھکائے گا۔ آپ کا نام موجود، آپ کے سلسلے نسب موجود ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن خنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس۔ یہ تاریخ آدم علیہ السلام تک جاتی ہے، عدنان تک آپ کا جو سلسلے نسب ہے وہ متفقہ طور پر متعین ہے کہ سلسلے نسب یہاں تک درست چلا آ رہا ہے، اور وہاں سے اختلاف کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے نسب موجود ہے۔ آپ کو وہاں تک تو نہیں، کم از کم باپ دادا کا تو نام معلوم ہو، آپ کی بیویوں کا نام معلوم ہو، آپ کے بچے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھی، یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود، آپ کا چلنا محفوظ، آپ کا اٹھنا محفوظ۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اگر ہم حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور حقیقت میں ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اس محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ سیرت کی کتابوں کو کھنگا لیں۔ درہ یتیم ایک ایسی کتاب ہے جسے ایک بریلوی عالم نے لکھا ہے، ماہر القادری جن کا نام ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر انسان، ہر شخص پڑھے، چاہے کسی بھی مسلک کو، اس انداز سے انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے کہ 4 صفحے آپ پڑھیں گے آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک جائیں گے۔ ایک افسانہ انداز میں، ایک کہانی کے انداز میں مولانا ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ نے درہ یتیم کے نام سے کتاب کو لکھا ہے۔ کبھی اس کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، مختصر سی
کتابیں 100-200 روپے میں مارکیٹ میں مل جاتی ہے، لیکن سیرت کا تقاضا یہ، ربیع الاول کا یہ تقاضا ہے، آپ سے محبت کا تقاضا یہ کہ آپ کتابوں کو اٹھائیں۔ ہندی میں کتابیں موجود ہیں، اردو کے اندر موجود ہے، انگریزی کے اندر موجود ہے، ہر زبان میں لکھنے والوں نے اور مصنفین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو لکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے کی مناسبت سے صرف یہ کہ جلسے جلوس ہو اور جمعہ کے اندر آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے، یہ اتنا کافی نہیں ہے۔ اتنا بیان کیا جا سکتا ہے کہ زندگی ختم ہو جائے، تاریخ کے اوراق پھیکے پڑ جائے، سیاہی ختم ہو جائے، قلم ٹوٹ جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے سے ہم عاجز ہیں، ہم خاسر ہیں۔ آخر میں وہی کہنا پڑتا ہے، بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر کوئی ہستی زمین پر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور اس کے بعد کوئی آپ سے بڑا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آپ کے محبت کے تقاضے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک معمولی سی جھلک آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ آپ گہرائی سے ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بڑا سمندر اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی سمجھ ہم کو عطا فرمائے۔